نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، جیسا کہ اعتکاف کے مسائل چل رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام سے بڑھ کر ہر بھلائی کے سخی داتا تھے، اور آپ رمضان میں تو بہت ہی سخاوت فرماتے تھے۔ ہر رات جبرائیل امین آپ سے ملتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل پر قرآن پیش فرماتے تھے، تو جب آپ سے جبرائیل ملتے تب آپ بھیجی ہوئی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی بالخیر ہوتے تھے۔ یعنی حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے رمضان المبارک میں پہلے کی بنسبت بہت ہی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ یعنی ویسے تو آپ سخی تھے ہی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے کہ آخر میں فرماتے ہیں کہ ہوا سے بھی زیادہ تیز، یعنی اتنا سخی کہ ہمیشہ ہی مال کی، اعمال کی، علم کی، ہر رحمت الہیہ کی سخاوت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کسی سخاوت آج تک نہ کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یعنی جتنی سخاوت حضور علیہ السلام نے کی، اتنی کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کی صفت جواد کے مظہر اتم ہے، یعنی سخاوت کرنے میں آپ ذرا بھی ہچکچاتے نہ تھے کہ آپ پر ختم ہو جاتی ہے سخاوت، یعنی اتنی آپ نے سخاوت کی۔ یعنی رمضان میں تو کسی کو کسی طرح رد فرماتے ہی نہ تھے، یعنی کوئی بھی سخی آتا، کسی بھی طرح کا آتا تو حضور علیہ السلام کسی کو خالی نہ موڑتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو عطا ضرور کر دیتے۔ جنت مانگنے والوں کو جنت، رحمت کے سائلوں کو رحمت، خود حضور علیہ السلام سے حضور کو مانگنے والوں کو اپنی توجہ کرم، مال مانگنے والوں کو مال، اعمال کمال لقائے، ذوالجلال غرض کے جو سائل مانگتا تھا منہ مانگی پاتا تھا۔ یعنی جو کچھ بھی مانگتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مانگتا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی، جو مال مانگتا اسے مال ملتا، جو جنت مانگتا اسے جنت ملتی، جو حضور علیہ السلام کی توجہ مانگتا، یعنی حضور علیہ السلام ہماری طرف نظر کرم کریں تو حضور علیہ السلام وہ بھی عطا فرما دیتے تھے۔ تو بعض الشاگ اب بھی رمضان میں حضور علیہ السلام سے ہر چیز مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی رمضان میں بہت سخاوت کرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ یعنی جیسا کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کرنے پر جو ہے 70 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح ان پر یعنی رمضان المبارک میں بہت ساری نیکیاں کرنی چاہیے اور سخاوت بھی کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں جو ہے زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، وہ بہت اچھا عمل ہے۔ معمول بھی یہی ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنی چاہیے، اور جو ہے صدقہ فطر بھی ضرور دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دینی چاہیے تاکہ ڈھیروں زیادہ نیکیاں کمائی جا سکیں۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر سارا قرآن ایک بار پیش کیا جاتا تھا۔ جس سال حضور علیہ السلام کی وفات دی گئی اس سال 2 بار پیش کیا گیا، اور حضور ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ وفات کے سال 20 دن اعتکاف کیا۔ یعنی ویسے تو عموماً تو حضور علیہ السلام ہر سال جو ہے 10 دن رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے، اور جس سال حضور علیہ السلام کا زہری وفات ہوئی، زہری وصال ہوا، اس سال حضور علیہ السلام نے
2 مرتبہ یعنی 2 مرتبہ سے مراد 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ میرا اس سال انتقال ہونا ہے، وفات پانی ہے میں نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے 1 بار پیش کیا جاتا تھا قرآن پاک، اس سال جو ہے 2 بار پیش کیا گیا۔ یعنی سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا، ازل سے لے کر ابد تک جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، غیبی علم دیا، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ یعنی ماہ مقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور کرتے تھے، یعنی آپس میں منزل ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ پچھلی حدیث مبارکہ میں بھی یہی گزرا ہے کہ آپس میں سناتے۔ حالانکہ دیکھو کہ رمضان المبارک میں شروع سے لے کر آخر تک یہی معمول چلتا آ رہا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یعنی پہلے میں نے وضاحت نہیں کی، چلو اب کر دیتا ہوں۔ تو پہلے جتنے بھی رمضان المبارک گزرے ان میں بھی شروع سے لے کر آخر تک، یعنی جب سے رمضان المبارک شروع ہوا اس وقت سے لے کر آخری وقت تک، یعنی آخر رمضان تک، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے تو یہی معمول چلتا آ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپس میں جو ہے وہ دور کرتے، منزل ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو شروع سے تو قرآن پاک مکمل نہیں اترا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ممکن اسی طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی بار علم دے دیا گیا تھا، یعنی قرآن پاک جانتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی سپارے تھے، جتنے بھی صورتیں تھیں، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے جانتے تھے، کیونکہ ایسے ہی نہ دور کرتے۔ دور وہی کرتا ہے جس کو منزل آتی ہو، جس کو قرآن پاک یاد ہو، وہی دور کرتا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول ہی سے سارا قرآن جانتے تھے۔ نزول قرآن تو امت پر احکام جاری کرنے کے لیے ہوا، یعنی جو وقت فوقت آتا رہا وہ تو صرف اور صرف امت کے لیے آتا رہا، باقی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ کیونکہ ہر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا قرآن سنی ہوئی چونکہ یہ تلاوت سن بھی رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنا بھی رہے ہیں، حالانکہ ابھی سارا قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ نزول کی تکمیل تو وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی، چونکہ یہ تلاوت خصوصیت سے اعتکاف میں ہوتی تھی، اس لیے مصنف یہ حدیث اعتکاف کے باب میں لائے۔ یعنی اعتکاف میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن پاک سنتے اور سناتے تھے۔ تو یعنی قرآن پاک دور کرنا، یعنی آپس میں سنانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت جبرائیل امین کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی دور کرنا چاہیے، اور دور کرنے سے جو ہے وہ منزل صحیح رہتی ہے، منزل صحیح مسئلے پہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا اور 10 دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا، یعنی 20 دن بھی ثابت ہے۔ یعنی جو سنت علی المعقدہ ہے وہ جو ہے 10 دن کا ہے، اگر کوئی اپنی طرف سے 20 دن کا کر لے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ثواب ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر بندہ اعتکاف کر لے تو ڈھیروں نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ یعنی 20 دن کا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے اور 10 دن کا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے۔ یعنی جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا وہ سنت علی المعقدہ ہوگا، اور جو 20 دن کا اعتکاف کرے گا وہ 10 دن کا اس کا سنت علی المعقدہ
عقدہ ہو گیا، اور 20 دن کا جو ہے وہ پہلے والے 10 دن جو ہے وہ اس کے ثواب کی نیت سے ہو گئے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔